نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس اسلام اور علم نفسیات، موضوع دل کی دیگر روحانی بیماریاں۔ تزکیہ نفس انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی نفس کو پاک رکھے، اپنے سوچ، دماغ، دل اور ان تمام اندرونی اعمال کو پاک رکھے تاکہ اس کے جسم کے ظاہری اعمال بھی پاک ہو جائے۔ جس طرح مضر اور ناقص غذا سے جسم بیماریاں پیدا کرتا ہے یا ہوتی ہیں، کوئی غلط چیز کھا لی جائے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گناہ اور برے کام کرنے سے انسانی دل اور جسم کو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ گناہ کرنے سے انسانی نفس فوری تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن اس دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ یعنی ایک انسان سوچتا ہے کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں، حرام کھا بھی لیتا ہوں، تو بظاہر میری ذاتی خواہش تو پوری ہو جائے گی، تو میرے کو ذاتی خواہش زیادہ معنی رکھتی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ گناہ کی لذت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اب گناہ کی لذت سے مراد کیا ہے؟ وہ یہی ہے، شراب پی، کچھ گھنٹے نشہ رہا، ختم ہو گیا، مگر گناہ باقی رہا۔ زنا کیا، کچھ گھنٹے اس کا کچھ منٹوں مزہ رہا، ختم ہو گیا، مگر گناہ باقی رہا۔ چوری کی، کچھ دن مزے آئے، عیش کیے، مگر گناہ باقی رہا۔ تو فوری تسکین لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں کچھ، اور اس کو حقیقت اس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ اشعار ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کا پشیماں فرمائے، کہ جس نے سب سے زیادہ مزید حرام کام کیا، مزید حرام کام کیا، اس کی لذتیں بھی بالآخر ختم ہی ہوں گی۔ اگر کسی نے بڑی مخالفت کی، اللہ کے مخالف جا کے، نبی کے مخالف جا کے، شریعت کے مخالف جا کے اس نے حرام کام کیا، تو بالآخر اس کی بھی لذتیں ختم ہونی ہے، لیکن گناہ اور اس کی شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ یعنی کہ ایک انسان ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، دیور کا بھابھی سے، گھر والوں کا محرم رشتوں سے ناجائز تعلقات، یا محلے میں ناجائز تعلقات، بظاہر وہ گناہ ہے، کسی کو نہیں پتا، مگر جب وہ گناہ منظر عام پر آتا ہے یا اس گناہ سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے، تو پھر شرمندگی کورٹ میں بھگتنی پڑتی ہے پورے خاندان کے سامنے کہ جی شرمندگی، جی اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے یہ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھے، اس نے یہ چوریاں کی تھی۔ پھر آگے اشعار کا ترجمہ کیا ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی حرام لذت کا کیا فائدہ جس کا انجام آگ ہو۔ اس بات میں دل کی بعض دیگر روحانی بیماریوں اور ان کے علاج کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بیان ہوتا ہے کہ آخر کیا ہے۔ میں اشعار کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، عربی کے اشعار ہے، اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جس نے سب مزید حرام کام کیا، اس کی لذتیں بالآخر ختم ہو گئی، لیکن گناہ اور اس کی شرمندگی باقی رہ گئی۔ انسان کو اس کے گناہ کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسی حرام لذت کا کیا فائدہ جس کا انجام آگ ہو۔ اور اسی کے اوپر ہم چند چیزوں کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے اس کو دیکھیں گے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچو، اور حسد سے بچنے کا ہمیں کہا گیا کہ حسد سے اپنے آپ کو دور رکھو، نہیں تو یہ تمہاری نیکیاں کھا جائے گا۔ اب حسد کو اگر سمجھیں کہ حسد کیا چیز ہے، تو حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا، یہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، ختم ہو جائے، حسد رکھنا، اس کے نقصان کے درپے پہ ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس، بھائی کے پاس گاڑی آ گئی، اور وہ کیا آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے، اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو، یعنی کس کی؟ اس کو مزہ آئے کہ اچھا ہے میرے پاس نہیں تھی اب اس کے پاس بھی چلی گئی۔ یہ حسد رہے۔ حسد اور رشک یہ دو الگ باتیں ہیں۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا ہے اور اس کے چھننے کی خواہش کرنا، جبکہ رشک جب ہوتا ہے انسان کو کہ کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور ایسا جیس بننے کی کوشش کرنا، لیکن رشک میں وہ نعمت محسوس جس سے حسد کیا جائے،
سے چھن جانے یا اس سے نعمت کو نقصان پہنچ جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اب ایک رشک یہ ہوتا ہے، اے کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، ٹھیک ہے رشک ہے، اللہ دے گا تجھے، مگر یہ ہونا اس کے پاس کیوں ہے، اس سے بھی چھن جائے۔ تو حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ خشک لکڑیوں کو۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بندے کے سینے میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک جسم کے اندر حسد بھی ہو دل میں، سینے میں، اور اس کے سینے میں ایمان بھی ہو، تو یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ ایک حسد تو یہ ہوتا ہے نا، اچھا حسد کہ یار اس کے پاس ماشاءاللہ سے دینی علوم ہے، مجھے بھی اللہ یہ دے دے، میں بھی اس سے سیکھ لوں، یہ تو رشک ہے، یہ رشک کون سا حاصل کرنے والا ہے۔ مگر یہ ہونا کہ نہیں جی یہ غلط ہو جائے، بس یہ ختم ہو جائے اس کے پاس سے بھی، یہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان امت کو تجارت میں مقابلہ بازی سے منع کیا، جس کی تہ میں حسد ہی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، ہاں اس چیز میں تو بڑھ سکتے ہو کہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ محبوب بن جاؤں، مگر اس نیت سے نہیں جی بس اس کو نیچا دکھانا ہے، تو پھر آپ دنیا کو نیچا ہی دکھاتے رہ جاؤ گے، اور جب آپ کا مد مقابل مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کرو گے، اپنا کاروبار چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ تو اسی طرح ایک روایت ہے، آتا ہے ایک جگہ کہ آپس میں حسد مت کرو، قیمتوں کو ذخیرہ اندوزی وغیرہ کر کے مت چڑھاؤ، چیزیں جمع کر کے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ ہم ایسی قوم میں اس وقت رہ رہے ہیں کہ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ صبح قیامت ہے تو رات کو مصلے مہنگے ہو جائیں گے کہ لوگ تہجد میں توبہ استغفار کریں گے، اور رمضان آ گیا اور رمضان میں کیلا رمضان سے پہلے 50 روپے درجن ہے، رمضان آتے ہی کیلا 150 روپے درجن ہو گیا۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ مت کرو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ، اور یہ روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے جس کے ماتحت میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے دشمنی کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذاتی اس میں مفاد نہ ہو کہ مجھے سدرا پسند نہیں ہے بس اس سے دشمنی ہے میری، نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر سدرا کسی کلاس میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے میں اسے ڈانٹوں، اپنی آنا کی وجہ سے نہیں ڈانٹوں، تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار سے بھی بات کروں کہ بھائی آ جاؤ کلاس لے لو، اور کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی بتاؤ کہ بڑا پیارا کام کیا، دل کو خوشی ملی، اللہ اور علم دے آپ کو، یا کوئی بھی طالبہ ہو ایکس وائی زیڈ تو بھی ہو۔ تو اسی طرح سے ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، بزنس میں کاروبار میں ایک دوسرے سے اپنا جڑے مت کاٹو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، اور ایک مسلمان کی برائی کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانو۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ اب حرام ہے کیا کیا؟ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال، عزت، آبرو حرام ہے، یعنی کہ اگر آپ سے کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں، آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، بات ختم۔ کل کو آپ کی اس انسان سے ناراضگی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، آپ اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں گے، یہ تو وہ گناہ کرتا تھا، اس نے مجھے آ کے بتایا تھا۔ اللہ نے آپ کو رازدار بنایا ہے، صندوق بنایا ہے، آپ صندوق بنے رہیں، آپ اس کے راز کو ہضم کر جائیں، کھا جائیں، دفن کر دیں دل میں، آپ اس کے راز کو اجاگر نہ کریں، آپ اس کے راز کو اجاگر نہ کریں۔ ہاں کبھی کوئی جیسے استاد کرام ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ تھا تو ہم نے اس مسئلے کا یہ حل بتایا، مگر وہ صرف سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگ کتنے بڑے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سائڈ ہو جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں پوچھتے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو کسی کی آپ عزت کا جنازہ مت نکالو، آپ کے پاس اگر کسی کا راز ہے تو وہ راز رکھو، مرتے دم تک رکھو، اصول بنا کر رکھو۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں میں ایک طریقہ کار ہے، اب ایک چھوٹی سی مثال دے لو کہ شبانہ اور سیما جی آپس میں بات کرتی ہیں، سیما جی نے شبانہ جی کو یا شبانہ جی نے سیما کو کوئی چیز کہہ دی ہے کہ جی سر کی یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ فلاں ڈمکا چمکا، اور ٹھک کر کے سیما جی نے مجھے وہ اسکرین شاٹ بھیج دیا، دیکھو جی سر شبانہ آپ کے بارے میں کیا بول رہی ہے۔ تو بھائی شبانہ نے آپ پر بھروسہ کر کر ایک بات بولی تھی، بھلے میرے خلاف بولی تھی، مجھ پر بہتان لگایا ہو یا میری غیبت کی ہو، بھلے کچھ بھی کیا ہو،
آپ پر بھروسہ کیا تھا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کے نام کے ساتھ مجھے آ کر کہتی کہ اس نے یہ کہا ہے. آپ یہ کہہ سکتی تھی کہ سر جی ایک بات آئی ہے مجھ تک اور ایسا فیل ہے تو آپ مجھے بتا دیں یہ واقعی میں ایسی بات ہے یا ہم کو غلط مغالطہ ہو رہا ہے آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. تو آپ پر ایک انسان بھروسہ کر کے کوئی چیز بتاتا ہے تو آپ اس کا ڈھول مت پیٹے, آپ سمجھا دیں اس کو اور کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ کا مغالطہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کی بات سچ ہو, تو اس سے اچھا تحقیق اور تصدیق کر لیتے ہیں. تو ڈائریکٹ مغالطے میں آپ رکھ کر اس کا نام شو مت کرو. یہ کسی کے حوالے سے بھی, یہ تو مثال میں نے اپنے اور آپ کے لحاظ سے دی ہے, باقی کسی کے حوالے سے بھی, اور میری زندگی کا اصول ہے. میرے سے اگر حمیرہ جی کوئی بات کر رہی ہیں یا مثال کے طور پہ کسی کی شکایت بھی کر رہی ہیں کہ سر اس نے یہ کام کر دیا ہے, یہ غلط ہے, اس نہیں ہونا چاہیے, میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا, میں روک لوں گا. اب میں جا کے کہوں حمیرہ جی نے بتایا, نہیں جی میں کیوں بتاؤں, کیوں؟ کیونکہ حمیرہ جی نے تو اچھی بات بتائی ہے مجھے آ کر, اور میں کوشش کروں اس کام کو سدھارنے کی, صحیح کرنے کی. تو اسی طرح سے مسلمان کا خون مال عزت آبرو حرام ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اس کا جنازہ نہ نکالے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر کوئی دوسرا شخص جلے, وہ یہ خواہش کرے کہ وہ اس سے چھن کر حاسد کو مل جائے, یا کم سے کم اگر نہیں ملتی تو ضرور اس سے چھن جائے, بھلے مجھے نہ ملے, اس سے چھن جائے. اس پر میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ مثالتاً سمجھایا تھا. وہ واقعہ یہی تھا کہ ایک آدمی نے دعا مانگی, اور تو دعا کے اندر اس کو یہ خواب آیا یا جس طریقے سے بھی کہ بس ٹھیک ہے تیری دعا قبول کی جائے گی, مگر جو تو چیز ایک مانگے گا تو وہی چیز تیرے پڑوسی کو بھی ملے گی. وہاں اس نے کہا مجھے منظور ہے, اس نے دعا کی مجھے گاڑی مل جائے, اس کو گاڑی مل گئی, اس کے پڑوسی کو بھی گاڑی مل گئی. اس نے کہا مجھے بڑا بنگلہ مل جائے, اس کو بنگلہ مل گیا, اس کے پڑوسی کو بھی بنگلہ مل گیا. جی مجھے اچھا خاصا کاروبار مل جائے, اس کو مل گیا, اس کے پڑوسی کو بھی مل گیا. اب اس کو حسد ہونے لگی, میری جیسی ہر چیز کیوں. اب اس کو چڑھا غصہ, اس نے کہا بس میری ایک آنکھ پھٹ جائے, اس کی ایک آنکھ پھوٹی, اس کے پڑوسی کی بھی پھٹ گئی, بس میرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے, اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا, اس کے پڑوسی کا بھی ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. اب اس کو حسد کیا تھی کہ نعمتوں سے تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے نا, تو دوسرے کی نعمت پر نظر کیوں جمائے بیٹھا ہے, حسد جمائے بیٹھا ہے. آخر میں اس نے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالا اور اس کے لیے بھی اذیت کی دعائیں کرتا رہا. تو یہ کتنا سخت گناہ ہوا, تکلیف ہوئی. تو یہ ایک مثال اس کی تھی کہ یہ ہے. البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. یہ تو اچھی بات ہے یار, سدرا کے پاس ماشاءاللہ سے بات کرنے کا بڑا پیارا ہنر ہے, اے اللہ مجھے بھی ایسا ہنر دے. ماشاءاللہ سے سیما جی ٹائم کی پابند ہے, اے اللہ مجھے بھی ٹائم کی پابندی عطا فرمائی. یہ حسد نہیں ہے, یہ قدر ہے ان کی اس چیز کی کہ یہ قدر ہے. عمیرہ جی ماشاءاللہ سے کلاس میں آتی ہیں, اللہ مجھے بھی پابند کر دے, یہ قدر ہے. عمیرہ جی آپ روزانہ پابند بن کے آتی ہو, کوئی ایسا وظیفہ ہے میں بھی پابند ہو جاؤں, میں بھی اپنے اندر تبدیلی لے آؤں. ہاں جی بیٹا ایسے وظیفہ یہ کرو, آپ اللہ سے مانگو, اللہ دیکھو کیسے پابند کرتا ہے. تو یہ حسد نہیں ہے, یہ نیکی ہے. مگر حسد وہی ہے جو بیان کی گئی. حسد دل کی نہایت ہی مہلک بیماری ہے. حسد ایک ایسا انسانی جذبہ ہے جو انسانی فطرت اور پوری دنیا کے معاشرے میں ہمیشہ موجود رہا ہے. حسد ہی شیطان کا بنیادی مسئلہ تھا. یہ حسد ہی تھا, میرا رتبہ آگ اوپر, آدم خاک نیچے مٹی, میں اس کے آگے جھکوں. حسد و تکبر پہ پھر آگے کسی دن بحث کریں گے, ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے, بات کریں گے ساری. بہرحال ابھی تو حسد ہے. تو یہ کیا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ تھا. شیطان نے اللہ کے سامنے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, اس لیے کہا تھا کہ اس آدم سے حسد تھا اس کو کہ یار یہ کیا, میں تو بڑا نامور تھا, اب میرے ساتھ کیا بنے گا. اب تو آدم آ گیا اور ہمیں کہا جا رہا ہے اس کو سجدہ کر. اب ہم اس کو سجدہ کریں گے تو ہمارے رتبے کا کیا, ہمارے رتبے کا کیا. تو پھر اس کے ساتھ معاملہ, یہ عالم تھا, عامل تھا, عارف تھا, مگر عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا تو اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہہ دیتا. چنانچہ یہ آسمان میں برائی کا پہلا ظہور تھا. یہ واقعہ تھا, اس حسد کی وجہ سے شیطان نے تکبر کیا. حسد جاگی میں نے پیدا کیا تکبر, میرا عہدہ چھن جائے گا, میں بٹ جاؤں گا. اللہ نے کہا ہم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں, میں ختم ہو جاؤں گا, میں کیوں, میرے جیسا اور مقام کسی اور کو کیوں مل رہا ہے, اشرف المخلوق کوئی کیوں بن رہا ہے. بہت ساری باتیں آئی. پھر یہ حسد سے تکبر کی طرف بڑھا, اور پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی. شیطان کے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا شیطان کے حضرت آدم اور حوا سے حسد کا بالآخر انجام آدم اور حوا کا جنت سے نکلنے کی صورت میں نکلا. بھائی اللہ آپ نے ہمیں تو مردود کر دیا,
اب ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اب چلے گیا جنت میں اور جا کر انہیں وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈالنے گیا ان کو بھی نکلوا دیا اور خود بھی نکلا. کیا حسد ہوئی؟ اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف میں؟ جاؤ تم اب آدم زمین پر اور آوا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرنا، مگر تم کر بیٹھے. اور ہم نے تمہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ کھلا کھلم تمہارا دشمن ہے، اور شیطان تو بھی نکل جائے یہاں سے، اور تینوں کو زمین پہ بھیج دیا. جاؤ اب جاؤ، دنیا میں ایک وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا، اس وقت تک تم دنیا میں رہو گے، اس سے نہیں نکل سکتے، جاؤ اس وقت تک کے لیے. اب اس کو حسد کیا تھی؟ خود تو اترا، انہیں بھی لے اترا. یہ ایک مشہور ایک مقولہ ہے نا، ہم تو ڈوبیں گے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبیں گے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو وہی مثال ہے. اور ہمیشہ انقلاب اور تحریکیں اس بات سے چلتی ہیں کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کے لیے کام کر جاؤ، جیلیں کاٹ کر، سزائیں کاٹ کر، اسیری کاٹ کر، مالٹا کی جیلیں کاٹ کر آپ امت کو ایسا ہنر دے جاؤ، ایسا معاملہ دے جاؤ کہ امت اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور تو پھر کیا ہوا؟ یہ جنت سے نکلنا ان کا وہی صورت میں نکلا اور انہیں زمین پر اترنا پڑا. زمین پر بھی برائی کے ظہور کا پہلا واقعہ یعنی حابیل کا قابیل کے ہاتھوں قتل ہونا حسد ہی کی وجہ سے تھا. پورا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. پھر کسی دن انشاءاللہ اس واقعے پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے. چنانچہ انسانی تاریخ کے پہلے قتل کا سبب حسد تھا. آدم کا بیٹا قابیل اپنے بھائی حابیل کے اللہ کے یہاں مقام اور اس کی قربانی کی اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی وجہ سے حابیل سے حسد میں مبتلا ہو گیا. اور وہ سارا معاملہ جو لکھا ہے، شادی والا معاملہ سارا لکھا ہے، تو وہ سارا معاملہ پیش آیا. بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو بھی یوسف سے اسی لیے حسد ہو گیا تھا. اگر اس میں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 کو آپ اگر نوٹ کر کے پڑھیں، اس کو دیکھیں تو آپ کو ساری بات اس میں نظر آ جائے گی کہ واقعہ تھا کیا، کیسے ہوا، اور کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اپنا خواب کس کو مت بتانا، کس کو بتانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب اگر اس کو ہم پڑھیں تو معرف القرآن کے اندر یہ موجود ہے. آیت نمبر 5 سورہ یوسف کی کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، وہ تیرے لیے کوئی فریب بنائیں گے، البتہ شیطان انسان کا صحیح دشمن ہے. اور اسی طرح سے اگر اس واقعے کے اندر آگے چلتے ہیں تو ایک جگہ آتا ہے اس واقعے کے اندر کیا کہ مستند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے جب تک گویا وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو گئی تو وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے. اسی سے اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اسی سے یہ حکم ابو داؤد میں بھی نکلتا ہے کہ اسی سے یہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک کہ وہ از خود اچھی طرح حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ضرورتوں کے پورا کرنے پر ان کے چھپانے سے بھی مدد لیا کرو، کیونکہ وہ ہر شخص جسے کوئی نعمت ملے لوگ اس کے حسد کے ذریعے پر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے استاد، آپ کے بڑے، ان کو کہہ دیا جی دعا کیجیے گا رشتہ ہو رہا ہے آسانی سے ہو. آپ پورے محلے میں ڈھول پیٹ دو، میرا جو رشتہ ہو رہا ہے بڑا امیر ہے، بڑا ٹائنٹ لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے. ہر جگہ کئی لوگوں کا حسد ہوگا، یار میری ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، اس کی ہو گئی. حسد، رشتہ خراب. حسد جب تک نعمت حاصل نہ ہو جائے، تاریخ ڈن نہ ہو جائے، طے نہ ہو جائے، کارڈ کا مشورہ نہ ہو جائے، تب تک اس کو چھپا کے رکھو. حضرت یوسف کے والد نے بھی یہ کہا کہ بیٹا اپنا خواب بیان مت کرنا، تیرے بھائی حسد رکھتے ہیں. تو ستیلے بھائیوں کو بھی یوسف علیہ السلام سے اسی لیے حسد ہو گیا تھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب ان کے مقابلے میں یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. اسی حسد کی جاہلانہ آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک دیا اور واپسی آ کر والد کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. حسد ہی کی وجہ سے مکے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. بنو امیہ کو یہ تکلیف تھی کہ نبوت بنو ہاشم میں کیوں آ گئی، اور یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ یہ اسحاقی شجرے میں کیوں نہیں آئی بنی اسرائیل میں، اور یہ بنو ہاشم کی طرف اسماعیلی شجرے میں کیوں چلی گئی. سرداران قریش مثلا ابو جہل، امیہ، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ کو اس بات پر حسد تھا کہ اللہ نے آخر نبوت کے لیے
یتیم بنو ہاشم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں چنا اور ہمیں کیوں نہیں منتخب کیا؟ چنانچہ مکے اور طائف کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حسد کی اسی تباکن صفت کی وجہ سے سورۃ الفلق میں آتی ہے اور بیان ہوتی ہے، جس کا مفہوم ہے ترجمے کا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کی شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں کے پھونکنے والوں کی یا پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اسی صورت کے آخری میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ حسد کرنے والا جبکہ وہ حسد کرے، یعنی کہ اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے قول یا عمل سے کوئی اقدام کرے، یا ان کی بری نظر ایول آئیز شیطانی نظر سے انسان کو کچھ نقصان پہنچانے کا اندیشہ کرے۔ یہ جو آج دن کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ نظر ہو گئی وہ ہو گئی، جنات ہو گئی، زیادہ جنات نہیں ہوتے، جنات سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جنات سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نظر ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر اسی صورت کو ہم نوٹ کریں اور اس کو اچھی طرح سے ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سارا اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بس یہاں بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، لمبی رہتی ہے پھر بات، اور 2-5 منٹ سوالوں کے چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آگے ہم اس کنٹینیو کر کے پھر اس کو چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ اب سوال